بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا چھوٹا بھائی پچھلے 5 سالوں سے لاپتہ تھا۔ پولیس اور رشتہ دار سب امید ہار چکے تھے۔ ایک دن مجھے ڈاک سے ایک بے نام پارسل ملا جس میں میرے بھائی کی پرانی گھڑی اور ایک USB تھی۔ کانپتے ہاتھوں سے میں نے وہ USB لیپ ٹاپ میں لگائی تو اس میں صرف ایک ویڈیو تھی۔ ویڈیو پلے کرتے ہی اس میں میرا بھائی روتے ہوئے کہہ رہا تھا کہ مجھے بچا لو، مجھے جس نے قید کیا ہے وہ کوئی اور نہیں بلکہ وقت ایسا بے رحم اور ظالم مرہم ہے جس کے بارے میں دنیا والے ہمیشہ یہی کہتے آئے ہیں کہ وہ ہر طرح کے زخم کو بھر دیتا ہے اور انسان کو بڑی سے بڑی تکلیف کے ساتھ جینا سکھا دیتا ہے، مگر حقیقت اس کے بالکل برعکس ہوتی ہے، کیونکہ کچھ زخم ایسے ہوتے ہیں جو وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ بھرنے کی بجائے مزید گہرے اور ناسور بن جاتے ہیں اور ان کی کسک انسان کی روح تک کو کھوکھلا کر دیتی ہے۔ پچھلے 5 سالوں سے ہمارے گھر کی فضا پر ایک ایسی ہی نامراد جان لیوا اور وحشت ناک خاموشی چھائی ہوئی تھی جو کسی صدیوں پرانی اور ویران قبرستان کی خاموشی سے بھی زیادہ ہولناک اور اذیت ناک تھی۔ میرا چھوٹا بھائی ریان، جو اس گھر کی رونق، ہمارے آنگن کی بہار اور ہم سب کی آنکھوں کا تارا تھا، آج سے ٹھیک 5 سال قبل ایک ایسی سرد تاریک اور دھندلی شام کو اچانک لاپتہ ہوا تھا۔ پھر اس کا کوئی سراغ نہ مل سکا۔ وہ دن میرے والد سیٹھ جلال کے لیے کسی قیامت صغری سے کم نہیں تھا۔ اس شہر کے جانے مانے اور انتہائی معزز تاجر تھے جنہوں نے اپنی ساری زندگی کی انتھک محنت، خون پسینے اور بے پناہ جدوجہد سے ایک بہت بڑی کاروباری سلطنت اور کئی فیکٹریوں کی بنیاد رکھی تھی، اور جن کی زندگی کا اب واحد مقصد اپنے دونوں بیٹوں کو اپنے اس وسیع و عریض کاروبار کا کامیاب وارث اور جانشین بنانا تھا۔ ریان مجھ سے عمر میں پورے 3 سال چھوٹا تھا، مگر وہ ذہنی اور جسمانی طور پر مجھ سے کہیں زیادہ ذہین، پھرتیلا اور کاروباری معاملات کی پیچیدگیوں کو سمجھنے والا نوجوان تھا۔ میری والدہ رقیہ بیگم کا تو ریان کے لاپتہ ہونے کے بعد جیسے جینے کا مقصد ہی چھن گیا تھا، اور ان کی ہنستی کھیلتی دنیا ایک ہی پل میں اجڑ کر رہ گئی تھی۔ وہ سارا دن اور ساری رات اپنے جائے نماز پر بیٹھی روتی رہتی، اور ان کی آنکھوں کے آنسو اس قدر بہہ چکے تھے کہ اب ان کی بصارت بھی کمزور ہونا شروع ہو گئی تھی، اور ان کے چہرے کی وہ پر نور مسکراہٹ ہمیشہ کے لیے ایک ابدی دکھ میں بدل چکی تھی۔ اس طویل صبر آزما اور اذیت ناک عرصے میں اگر کسی نے ہمارے خاندان کو مکمل طور پر بکھرنے، تباہ ہونے اور ذہنی توازن کھو دینے سے بچایا تھا تو وہ میری اکلوتی بڑی بہن زارا کے شوہر یعنی ہمارے محترم اور شفیق بہنوئی کامران تھے۔ کامران بھائی نے جس طرح اس کڑے اور مشکل وقت میں ہمارے ٹوٹے ہوئے خاندان اور والد صاحب کی تیزی سے زوال پذیر ہوتے ہوئے کاروبار کو اپنے مضبوط کندھوں پر سنبھالا تھا، اس کی مثال پورے شہر میں ملنا ناممکن تھی۔ وہ دن رات اپنی نیند اور بھوک پیاس کی پرواہ کیے بغیر پولیس تھانوں کے چکر کا اعلیٰ پولیس افسران سے مسلسل ملاقاتیں کرتے، شہر کے چپے چپے میں اخبارات کے ذریعے اشتہارات چھپائے، دیواروں پر پوسٹر لگوائے، اور حتیٰ کہ انہوں نے نجی جاسوسوں تک ہر وہ دروازہ کھٹکھٹایا ہمیں ہمارے پیارے ریان تک پہنچانے میں کسی بھی قسم کی کوئی مدد فراہم کر سکتا تھا۔ مجھے آج بھی وہ ہولناک رات یاد ہے کہ جب ریان کی گمشدگی کو پورا 1 مہینہ گزر چکا تھا اور مایوسی نے ہمارے گھر میں مکمل طور پر ڈیرا ڈال لیے تھے، تو والد صاحب اس صدمے کی تاب نہ لاتے ہوئے دل کے شدید دورے کا شکار ہو کر فرش پر گر پڑے تھے۔ اس وقت بھی یہ کامران بھائی ہی تھے جنہوں نے اپنے حواس پر قابو رکھتے ہوئے
فوراً ایمبولینس کا انتظام کیا اور والد صاحب کو ہسپتال کی انتہائی نگہداشت کے وارڈ تک بحفاظت پہنچایا اور اس کے بعد لگاتار کئی راتیں ان کے بستر کے پاس جاگ کر گزاری تاکہ ان کی ہر ضرورت کا خیال رکھ سکے۔ انہوں نے کاروبار کے سارے پیچیدہ اور مشکل معاملات اپنے ذمے لے لیے تھے۔ فیکٹری کے مزدوروں کی تنخواہوں سے لے کر خام مال کی خریداری اور بیرون ملک بھیجے جانے والے سامان کی ترسیل تک ہر چیز کو انہوں نے اس قدر خوش اسلوبی سے سنبھالا تھا کہ والد صاحب کو ہسپتال کے بستر پر لیٹے ہوئے کاروبار کی کوئی فکر نہیں ستاتی تھی، اور میں جو اپنے اکلوتے اور چھوٹے بھائی کے غم میں آدھا پاگل ہو چکا تھا اور جس کا دل کسی بھی کام میں نہیں لگتا تھا، مجھے بھی کامران بھائی ہی دلاسا دیتے تھے۔ وہ اکثر میرے پاس آ کر بیٹھتے، میرے کندھے پر ہاتھ رکھتے اور مجھے تسلی دیتے ہوئے کہتے کہ ہمیں اللہ کی رحمت سے ہرگز مایوس نہیں ہونا چاہیے، ہم سب مل کر ایک نہ ایک دن ریان کو ضرور ڈھونڈ نکالیں گے۔ ریان کی گمشدگی کا وہ منحوس دن مجھے آج بھی پوری طرح یاد ہے، جیسے یہ کل ہی کی بات ہو، اور وہ سارے مناظر میرے دماغ کے سکرین پر کسی چلتی ہوئی فلم کی طرح نقش ہیں۔ وہ صبح بہت ہی خوشگوار اور پرسکون تھی۔ ہم سب اہل خانہ حسب معمول ناشتے کی میز پر جمع تھے۔ والدہ صاحبہ نے اپنے ہاتھوں سے ریان کی پسند کا ناشتہ بنایا تھا۔ اس نے ناشتہ کرتے ہوئے مسکراتے ہوئے چہرے کے ساتھ والد صاحب سے فیکٹری کی ایک نئی مشینری کے بارے میں بات کی تھی، اور میں اسے خاموشی سے دیکھ کر دل ہی دل میں اس کی ذہانت پر فخر کر رہا تھا۔ اس نے اس دن اپنے سب سے پسندیدہ نیلے رنگ کی قمیض پہن رکھی تھی اور اس کی دائیں کلائی پر وہ چاندی کی موٹی چین والی انتہائی قیمتی اور دلکش گھڑی بندھی ہوئی تھی، جو والد صاحب نے خاص طور پر اس کی 21ویں سالگرہ کے موقع پر بیرون ملک سے بھاری قیمت ادا کر کے منگوا کر دی تھی۔ وہ گھڑی ریان کو اپنی جان سے بھی زیادہ عزیز تھی، اور وہ سوتے جاگتے کبھی بھی اس گھڑی کو اپنے کلائی سے جدا نہیں کرتا تھا۔ دوپہر کے وقت تقریباً 1 بجے میری اس سے فون پر بات بھی ہوئی تھی، جس میں اس کی آواز بالکل معمول کے مطابق تھی، اور اس نے خوش دلی سے بتایا تھا کہ وہ فیکٹری کے گودام کا معائنہ مکمل کر چکا ہے اور کچھ دیر میں حساب کتاب کے معاملات نمٹا کر سیدھا گھر کی طرف روانہ ہو جائے گا۔ مگر ہائے افسوس کہ وہ شام ہماری زندگی میں کبھی لوٹ کر نہیں آئی۔ سورج غروب ہونے کے بعد جب تاریکی پھیلنے لگی اور اس کا فون مسلسل بند جانے لگا، تو پورے گھر میں تشویش اور بے چینی کی ایک شدید لہر دوڑ گئی۔ ہم نے ابتدا میں سوچا کہ شاید اس کے موبائل فون کی بیٹری ختم ہو گئی ہوگی، یا وہ راستے میں کسی دوست کے پاس رک گیا ہوگا، مگر جب رات کے 10 بج گئے اور اس کا کوئی نام و نشان نہ ملا تو ہماری پریشانی خوف میں بدل گئی۔ ہم نے اس کے تمام قریبی دوستوں، فیکٹری کے ملازمین، چوکیداروں اور جاننے والے تمام رشتہ داروں سے باری باری رابطہ کیا، مگر کسی کے پاس اس کی کوئی معمولی سی بھی خبر نہیں تھی۔ اس رات ہم سب نے مل کر شہر کے تمام اہم سڑکوں اور راستوں پر اسے پاگلوں کی طرح تلاش کیا، اور جب ہر طرف سے مایوسی ہوئی تو ہم نے رات کے پچھلے پہر پولیس تھانے جا کر اس کی گمشدگی کی باقاعدہ رپورٹ درج کروائی۔ پولیس کے اعلیٰ افسران نے اس کیس کی نزاکت اور والد صاحب کے اثر و رسوخ کو دیکھتے ہوئے تفتیش کا ذمہ شہر کے سب سے قابل اور سخت گیر افسر طارق کو سونپا، جنہوں نے اگلے ہی دن سے شہر کا کونا کونا چھان مارنا شروع کر دیا۔ 3 دن کے مسلسل اور تھکا دینے والی تلاش کے بعد ریان کی گاڑی شہر کے مضافات میں واقع ایک انتہائی ویران، سنسان اور غیر آباد سڑک کے کنارے سے لاوارث حالت میں مل گئی تھی، مگر اس گاڑی کے اندر نہ تو خون کا کوئی معمولی سا نشان موجود تھا، نہ ہی گاڑی کے شیشے ٹوٹے ہوئے تھے، اور نہ ہی وہاں کسی قسم کی کوئی ہاتھا پائی یا جد و جہد کے آثار پائے گئے تھے۔ گاڑی کی چابیاں بھی اس کے اندر موجود تھی، اور ایسے لگتا تھا جیسے وہ خود اپنی مرضی سے گاڑی سے اترا ہو اور پھر کسی انجانی دنیا کی
ہوا میں تحلیل ہو کر غائب ہو گیا ہو۔ پولیس کی تفتیش کے دوران ان 5 سالوں میں کئی بار ہمارے دلوں میں جھوٹی امیدیں بندھی اور کئی بار ہم شدید کرب سے گزرے۔ کبھی کسی نامعلوم نمبر سے بھاری توان کی کال آتی تو ہمارا دل خوش اور خوف کے ملے جلے جذبات سے دھڑکنے لگتا، اور کامران بھائی فوراً اپنی جان پر کھیل کر پیسوں کا بندوبست کرتے اور پولیس کی بھاری نفری کے ساتھ پتے پر رات کے اندھیرے میں پہنچ جاتے، مگر وہاں دور دور تک کوئی انسان نہیں ہوتا تھا اور وہ کال محض ایک دھوکہ ثابت ہوتی تھی۔ کبھی کوئی نامعلوم مخبر تھانے میں اطلاع دیتا کہ فلاں دور دراز علاقے یا کسی کچی بستی میں ریان سے ملتے جلتے حلیے کا ایک نوجوان دیکھا گیا تو سارا کام کاج اور کھانا پینا چھوڑ کر وہاں بھاگتے اور سارا دن ان گلیوں کی خاک چھانتے، مگر ہر بار ہمیں شدید مایوسی، دکھ اور آنسوں کے سوا کچھ بھی حاصل نہ ہوتا۔ ان گزرے ہوئے 5 طویل سالوں میں ہم نے اپنی جائیداد اور جمع پونجی کا ایک بہت بڑا حصہ ریان کی تلاش میں پانی کی طرح بہا دیا تھا۔ والد صاحب کی صحت دن بدن تیزی سے گرتی جا رہی تھی اور وہ اب اپنا زیادہ تر وقت اپنے کمرے میں بستر پر لیٹ کر ہی گزارتے تھے۔ ان کی باروپ آواز مدھم پڑ چکی تھی، ان کی آنکھوں میں چمکنے والی وہ پرانی اور جاندار چمک ہمیشہ کے لیے ختم، اور ان کی جگہ ایک نہ ختم ہونے والے انتظار کی گہری تھکن اور دکھ نے لے لی تھی۔ میری بہن زارا بھی اپنے لاڈلے بھائی کے مسلسل غم اور جدائی میں اندر ہی اندر گھلتی جا رہی تھی، مگر یہ کامران بھائی ہی تھے جو اس کا بھی ہر پل بہت خیال رکھتے تھے اور اسے کبھی رونے نہیں دیتے تھے، اور ہمیشہ اس کی ہمت اسی بے لوث لگن، انتھک محنت اور ہمارے خاندان کے ساتھ اس قدر مخلصانہ رویے کی وجہ سے والد صاحب نے بستر مرگ سے انہیں اپنی تمام فیکٹریاں، جائیداد، بینک کھاتوں اور کاروبار کا مکمل بلا شرکت غیر اختیار دے دیا تھا، کیونکہ میں اپنے جوان بھائی کے لاپتہ ہونے کے اس ہولناک صدمے سے اس قدر ٹوٹ اور بکھر چکا تھا کہ مجھ میں اب دنیا والوں کا سامنا کرنے کاروباری معاملات کی الجھنوں کو سلجھانے اور لوگوں کے سوالوں کے جواب دینے کی کوئی ہمت نہیں رہی تھی۔ میں اپنا زیادہ تر وقت اپنے کمرے کی تنہائی میں بند ہو کر گزارتا تھا اور ریان کی پرانی تصویریں، اس کے کپڑے اور اس کی استعمال کی چیزوں کو سینے سے لگا کر گھنٹوں روتا رہتا تھا۔ مجھے ہر وقت یہ جان لیوا احساس جرم اندر ہی اندر دیمک کی طرح چاٹتا جا رہا تھا کہ میں نے ایک بڑے بھائی ہونے کے ناطے اپنا فرض ٹھیک سے ادا نہیں کیا۔ اگر میں اسے اکیلا فیکٹری جانے دیتا تھا، اگر میں اس منحوس دن اس کے ساتھ ہوتا اور ہم دونوں اکٹھے فیکٹری جاتے تو شاید آج وہ ہمارے درمیان موجود ہوتا اور ہمارا ہنستا بھستا گھر اس طرح قبرستان کا منظر پیش نہ کر رہا ہوتا۔ پولیس کا محکمہ بھی اب اس کیس کی فائل کو تقریباً بند کر چکا تھا، اور تفتیشی افسر طارق نے ایک دن گھر آ کر انتہائی دبے اور افسردہ الفاظ میں والد صاحب کو کہہ دیا تھا کہ 5 سال کا عرصہ کسی انسان کی گمشدگی کے لیے بہت طویل ہوتا ہے، اور اب ہمیں حقیقت کو تسلیم کر کے کسی معجزے کی ہی امید رکھنی چاہیے۔ رشتہ داروں، دوست، احباب اور محلے والوں نے بھی اب دبے الفاظوں میں ہمارے سامنے زبان کی غائبانہ فاتحہ خوانی کا مشورہ دینا شروع کر دیا تھا، مگر میری دکھی ماں کا دل یہ تلخ حقیقت ماننے کو کسی صورت تیار نہیں تھا۔ تخت جگر اب اس دنیا میں نہیں رہا۔ وہ ہر ایک سے لڑ پڑتی تھی اور پورے یقین سے کہتی تھی کہ ایک ماں کا دل کبھی جھوٹ نہیں بولتا اور ان کا معصوم ریان زندہ ہے، ایک نہ ایک دن وہ ضرور لوٹ کر اس گھر کی دہلیز پر قدم رکھے گا۔ آج بھی ایک ایسی ہی اداس، بوجھل اور مایوسی سی بھری دوپہر تھی، اور
آسمان پر گہری سرمٹی رنگ کے بادل پوری طرح چھائے ہوئے تھے اور سورج کی روشنی کا دور دور تک کوئی نام و نشان نہیں تھا۔ موسم میں ایک عجیب سی حبس اور گھٹن کا احساس تھا جس نے سانس لینا بھی محال کر رکھا تھا۔ گھر کے تمام افراد دوپہر کے کھانے سے فارغ ہونے کے بعد اپنے اپنے کمروں میں آرام کی غرض سے جا چکے تھے اور پورے گھر میں موت کا سناٹا تھا۔ کامران بھائی معمول کے مطابق صبح سویرے ہی فیکٹری جا چکے تھے تاکہ کوئی اہم میٹنگ اٹینڈ کر سکیں، اور میں اکیلا ڈرائنگ روم کے صوفے پر بیٹھا کھڑکی سے باہر ویران سڑک کو بے مقصد اور خالی نگاہوں سے مسلسل دیکھے جا رہا تھا۔ سڑک پر کبھی کبھار گزرنے والی اکا دکا ٹریفک کا شور سنائی دے جاتا تھا، مگر میرے دل و دماغ کے اندر ایک ایسی عجیب سی ویرانی اور گہری خاموشی چھائی ہوئی تھی جس کا کوئی علاج میرے پاس نہیں تھا۔ اچانک گھر کے بڑے اور بھاری صدر دروازے کی گھنٹی نہایت زور سے بجی۔ گھنٹی کی یہ اچانک اور تیز آواز اس خاموشی اور اداس گھر میں کسی خوفناک دھماکے سے کم محسوس نہیں ہوئی۔ میں نے چونک کر گھبراہٹ کے عالم میں دروازے کی طرف دیکھا۔ بوڑھا ملازم شاید اپنے کمرے میں گہری نیند سو رہا تھا، اس لیے میں خود بھاری قدموں سے اٹھ کر دروازے کی طرف بڑھا۔ میں نے جیسے ہی دروازہ کھولا تو سامنے ایک درمیانی عمر کا ڈاکیا کھڑا تھا جس نے محکمہ ڈاک کی مخصوص خاکی رنگ کی وردی پہن رکھی تھی اور اس کے ماتھے پر گرمی اور حبس کی وجہ سے پسینے کے قطرے چمک رہے تھے۔ اس نے بغیر کوئی بات کیے جلدی سے میرے ہاتھ میں ایک خاکی رنگ کا چھوٹا سا پارسل پکڑایا اور کسی بھی قسم کی رسید پر میرے دستخط لیے بغیر ہی اپنی پرانی سائیکل پر بیٹھا اور تیزی سے پینڈل مارتا ہوا وہاں سے غائب ہو گیا۔ میں نے انتہائی حیرت اور الجھن سے اس خاکی پارسل کو الٹ پلٹ کر دیکھا۔ وہ بظاہر ایک عام سا اور خستہ حال خاکی لفافہ تھا اس پر کالے رنگ کی روشنائی والے موٹے قلم سے صرف میرے گھر کا مکمل پتہ اور میرا نام واضح طور پر لکھا ہوا تھا، مگر اس پارسل پر بھیجنے والے کا کوئی نام، کوئی پتہ یا کوئی مہر دور دور تک درج۔ اس پر اسرار پارسل کا وزن بہت ہی کم محسوس ہو رہا تھا اور اسے اپنی انگلیوں سے چھونے پر اندر کسی سخت اور دھاتی چیز کے موجود ہونے کا واضح احساس ہو رہا تھا۔ میرے دل کی دھڑکن اچانک تیز ہونے لگی اور ایک عجیب سی پر اسرار گھبراہٹ اور کسی انجانے خوف نے میرے پورے وجود کو اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ میں نے فوراً گھر کا دروازہ اندر سے بند کیا اور تیز تیز قدموں سے چلتا ہوا سیدھا اپنے کمرے کی طرف بھاگا۔ کمرے میں داخل ہوتے ہی میں نے دروازے کی کنڈی اندر سے مضبوطی سے لگا دی اور اپنے نرم بستر پر گرتے ہوئے بیٹھ گیا۔ میں اپنے کانپتے ہوئے اور پسینے سے بھیگے ہاتھوں سے اس خاکی لفافے کو کھولنے کی کوشش کی۔ میری انگلیاں اس قدر لرز رہی تھی کہ مجھ سے لفافہ کا کونا بھی ٹھیک سے پکڑا نہیں جا رہا تھا۔ لفافے کو انتہائی احتیاط کے ساتھ اوپر سے پھاڑ کر میں نے اس کے اندر جھانکا تو مجھے اس کے اندر کوئی خط، کوئی کاغذ یا کوئی تحریر لکھی ہوئی نظر نہیں آئی، بلکہ اس اندھیرے لفافے میں سے ایک انتہائی پرانی اور میری جانی پہچانی چیز پھسل کر باہر نکلی اور سیدھی میرے بستر کے سفید چادر پر جا گری۔ اس چیز کو دیکھتے ہی میرے جسم کا سارا خون جیسے ایک لمحے میں جم کر برف بن گیا۔ میرے دماغ کی رگیں رک گئی اور میری آنکھیں حیرت اور شدید صدمے سے پھٹی کی پھٹی رہ گئی۔ وہ کوئی اور چیز نہیں بلکہ وہی چاندی کی موٹی چین والی قیمتی گھڑی تھی جس کا اوپر والا موٹا شیشہ اب بری طرح سے ٹوٹ کر بکھر چکا تھا، اور اس گھڑی کے ڈائل اور چین کے اندرونی حصوں پر خون کے بے شمار پرانے سیاہ اور سوکھے ہوئے دھبے واضح طور پر موجود تھے، کسی ہولناک تشدد کی گواہی دے رہے تھے۔ یہ وہی گھڑی تھی جو ریان اپنے لاپتہ ہونے والے منحوس دن خوشی خوشی اپنی کلائی پر پہن کر گھر سے گیا تھا، اور جو اسے والد صاحب نے بے پناہ محبت سے لا کر دی تھی۔ میرا سانس میری خشک گلے میں بری طرح اٹکنے لگا اور میرے ہاتھ پاؤں
اس قدر کانپنے لگے کہ مجھ سے بستر پر پڑی وہ گھڑی سیدھی طرح پکڑی نہیں جا رہی تھی۔ میں نے بے ساختہ آگے بڑھ کر اس خونی گھڑی کو اٹھا کر اپنے دھڑکتے ہوئے سینے سے لگا لیا۔ میری آنکھوں سے بے بس دکھ اور تکلیف کے آنسو کا ایک نہ رکنے والا سیلاب جس نے میرے چہرے کو مکمل طور پر بھگو دیا۔ 5 سال کی طویل ترین اور اذیت ناک جدائی کے بعد اپنے لاپتہ بھائی کی کوئی نشانی اس پر اصرار اور خوفناک حالت میں میرے سامنے آ گئی، یہ میں نے اپنی زندگی کے کسی بھیانک ترین خواب میں بھی نہیں سوچا تھا۔ اس ٹوٹی ہوئی گھڑی کی سوئیاں بالکل اسی وقت پر ہمیشہ کے لیے رکی ہوئی تھی جو آج سے ٹھیک 5 سال پہلے کی اس دوپہر کا وقت تھا جب میری اس سے زندگی میں آخری بار فون پر بات ہوئی۔ میرے دماغ کی سکرین پر بیک وقت ہزاروں سوال ایک خوفناک آندھی کی طرح گردش کرنے لگے۔ میرا دماغ پھٹنے کے قریب پہنچ چکا تھا کہ آخر یہ ہے نام پارسل، آخر یہ بے نام پارسل مجھے کس نے بھیجا ہے؟ اس نازک گھڑی پر لگا ہوا یہ سوکھا ہوا خون کس کا ہے؟ کیا میرے پیارے بھائی اب تک واقعی زندہ ہے یا یہ کسی درندے نے اس کی موت کا حتمی پیغام مجھ تک پہنچایا ہے؟ میں نے زاروں قطار روتے ہوئے اور ہچکیاں لیتے ہوئے اس خاکی لفافے کو دوبارہ الٹا اور اسے زور سے جھٹکا دیا تو اس کے کونے میں پھنسی ہوئی ایک اور انتہائی چھوٹی سی چیز نکل کر میرے بستر پر گری۔ یہ ایک بالکل سیاہ رنگ کی چھوٹی سی USB تھی جس پر کسی بھی کمپنی کا کوئی نشان یا کوئی نام موجود نہیں، بس ایک عام سی اور پرانی دکھنے والی سیاہ فلیش ڈرائیو تھی۔ اس پر اسرار USB کو دیکھتے ہی میرے دل و دماغ میں امید کی ایک مدھم سی کرن اور خوف کی ایک شدید اور عجیب سی جنگ شروع ہو گئی۔ مجھے اس بات کا 100% یقین ہو گیا تھا کہ اس چھوٹی سی سیاہ ڈیوائس کے اندر یقیناً کوئی نہ کوئی ایسا اہم ترین پیغام، کوئی ویڈیو یا کوئی ایسا ٹھوس ثبوت ضرور موجود ہے جو پچھلے 5 سالوں کی اس ہولناک تاریکی اور اس پر اسرار راز سے ہمیشہ کے لیے پردہ اٹھا سکتا ہے۔ میں نے اپنی قمیض کے آستین سے اپنے آنسوں کو اور اپنے آپ کو ہمت دے کر بمشکل بستر سے کھڑا کیا۔ میرے پیروں میں خوف اور گھبراہٹ کے مارے جیسے جان ہی نہیں رہی تھی اور میرے پورا جسم کسی خشک پتے کی طرح لرز رہا تھا۔ میں لڑکھڑاتے قدموں سے چل کر اپنی پڑھائی والی میز تک پہنچا جہاں میرا لیپ ٹاپ رکھا ہوا تھا۔ میں نے میز کی کرسی پر گرتے ہوئے بیٹھ کر لیپ ٹاپ کا بٹن دبایا۔ لیپ ٹاپ کے اسکرین کی نیلی روشنی میری روتی ہوئی اور سوجی ہوئی آنکھوں میں نشتر کی طرح چبھ رہی تھی۔ پوری کی پوری توجہ اس وقت صرف اور صرف اس سیاہ USB پر مرکوز تھی۔ لیپ ٹاپ کے پوری طرح آن ہونے میں لگنے والا ایک ایک سیکنڈ مجھے ایک طویل سال کے برابر محسوس ہو رہا تھا۔ میری پورے بند کمرے میں ایک ہولناک اور جان لیوا خاموشی چھائی ہوئی تھی جس میں صرف میری تیز اور اکھڑتی ہوئی سانسوں کی آواز اور لیپ ٹاپ کی فین کی ہلکی سی گونج کے سوا اور کچھ سنائی نہیں دے رہا تھا۔ میں اپنے دل میں مسلسل دعائیں مانگ رہا تھا کہ یا اللہ اس ڈیوائس کے اندر کوئی ایسی بڑی خبر یا کوئی ایسا ہولناک منظر نہ ہو جو میری بوڑھی اور بیمار ماں کی جان ہی لے لے اور میرے والد کو موت کے منہ میں دھکیل دے۔ آخر کار لیپ ٹاپ کی اسکرین پوری طرح روشن ہو گئی اور ہوم اسکرین کا منظر میرے سامنے آ گیا۔ میں نے ایک لمحے کی بھی تاخیر کیے بغیر اپنے کانپتے لرزتے اور پسینے سے مکمل طور پر بھیگے ہوئے ہاتھوں سے وہ سیاہ USB سختی سے پکڑی اور اسے لیپ ٹاپ میں انتہائی احتیاط کے ساتھ لگا دی۔ چند ہی لمحوں کے بعد لیپ ٹاپ کے اسکرین پر ایک فولڈر پاپ اپ ہو کر سامنے آیا جس میں صرف اور صرف ایک ہی ویڈیو فائل موجود تھی۔ اس پر اسرار ویڈیو فائل کا کوئی نام نہیں تھا بلکہ اس پر صرف چند ہندسے اور نمبر لکھے ہوئے تھے۔ میں نے ماؤس کو اپنے ہاتھ میں پکڑا اور اس کے کرسر کو اس ویڈیو فائل پر لا کر
روکا تو میرے ہاتھ اس قدر بری طرح کانپ رہے تھے کہ وہ کرسر اسکرین پر ادھر ادھر ہل رہا تھا اور مجھ سے کنٹرول نہیں ہو رہا تھا۔ میں نے ایک گہری اور لمبا سانس اندر کی طرف کھینچا، اپنے دھڑکتے ہوئے دل کو پوری طرح مضبوط کیا، اپنی آنکھیں ایک لمحے کے لیے بند کی اور اللہ کا نام لے کر ماؤس کا بٹن دباتے ہوئے اس ویڈیو کو پلے کر دیا۔ پلے ہونے والی ویڈیو نے میرے اندر کے تمام حواس کو جیسے ایک ہی لمحے میں مفلوج کر کے رکھ دیا۔ اسکرین کے اندھیرے میں جو منظر ابھرا وہ کسی ہولناک خواب سے بھی زیادہ بھیانک اور روح فرسا تھا۔ میرے سامنے میرا چھوٹا بھائی ریان موجود تھا، مگر اس کا وہ حلیہ اور وہ حالت دیکھ کر میری روح کانپ اٹھی اور میرے منہ سے ایک بے اختیار اور دل خراش چیخ نکل گئی جو اس بند کمرے کی چار دیواریں میں گونج کر رہ گئی۔ اس کا چہرہ جو کبھی ہنستا مسکراتا اور شاداب ہوا کرتا تھا آج مکمل طور پر اتر چکا تھا۔ اس کے گال اندر کی طرف دھنس چکی تھی اور اس کے چہرے پر ہڈیوں کے ڈھانچے کی سی کیفیت نمایاں ہو رہی تھی۔ اس کی آنکھوں کے گرد گہرے سیاہ حلقے بنے ہوئے تھے اور آنکھیں اس قدر سوجی ہوئی تھی کہ ایسا محسوس ہوتا تھا کہ وہ پچھلے کئی دنوں سے مسلسل رو رہا ہے۔ اس کے سر کے بال بکھرے ہوئے تھے اور گرد کے ذرات واضح طور پر نظر آ رہے تھے۔ اس کا جسم جو کبھی ایک صحت مند اور تکڑا نوجوان ہوا کرتا تھا اب انتہائی کمزور اور ہڈیوں کا ڈھانچہ بن چکا تھا۔ اس نے وہی نیلے رنگ کی قمیض پہن رکھی تھی جو اس نے 5 سال پہلے لاپتہ ہونے والے دن پر سجائی تھی، مگر اب وہ قمیض جگہ جگہ سے پھٹ چکی تھی۔ اس پر دھول مٹی جمی ہوئی تھی اور اس کے سینے اور آستین کے حصے پر خون کے بڑے بڑے سیاہ اور خشک دھبے اس بات کی گواہی دے رہے تھے کہ اس پر کس قدر ہولناک اور بے دردی سے تشدد کیا گیا۔ وہ کسی تاریک اور تنگ تہ خانے یا گودام کے اندر بیٹھا ہوا تھا جہاں کی سیم زدہ اور نمودار دیواروں پر فنگس اور کائی جمی ہوئی تھی۔ اس کے پیچھے ایک گندی اور تاریک دیوار تھی اور اس پر ایک ٹمٹماتا ہوا کمزور سا بلب لٹکا تھا جس کی زرد اور مدھم روشنی اس کے چہرے پر پڑ رہی تھی۔ اس کے ہاتھ اور پاؤں لوہے کی موٹی اور زنگ آلود زنجیروں سے اس تہ خانے کے ایک مضبوط ستون کے ساتھ جکڑے ہوئے تھے اور وہ ہلنے جلنے سے بھی قاصر تھا۔ ویڈیو کے شروع ہوتے ہی وہ کیمرے کے بالکل قریب جھکا، شدید ترین خوف، دہشت اور بے بسی کا ایسا سمندر تھا ٹھاٹھے مار رہا تھا جسے دیکھ کر کسی بھی پتھر دل انسان کلیجہ بھی منہ کو آ جائے۔ اس کے کانپتے ہوئے اور خشک ہونٹ ہلکے سے کھلے، اس نے اپنی ہچکیوں کو روکنے کی کوشش کی، مگر اس کے منہ سے جو الفاظ نکلے وہ میری روح میں پیوست ہو گئے۔ اس کی آواز اس کا کمزور، بھاری اور کربناک تھی کہ اسے پہچاننا بھی مشکل ہو رہا تھا۔ اس نے سسکیاں لیتے ہوئے کیمرے میں دیکھ کر کہا، بھائی اگر تم تک یہ ویڈیو پہنچ گئی ہے تو خدا کے لیے مجھے یہاں سے بچا لو، میں اب اس جہنم میں مزید ایک لمحہ بھی زندہ نہیں رہ سکتی۔ میرا جسم اور میرے اعصاب جواب دے چکے ہیں۔ وہ روز یہاں آتے ہیں اور مجھ پر وحشانہ تشدد کرتے ہیں۔ وہ مجھ سے ایسی باتیں منوانا چاہتے ہیں جو میں سوچ بھی نہیں سکتا، اور جب میں انکار کرتا ہوں تو وہ مجھے اس طرح مارتے ہیں کہ میری جان نکلنے کے قریب ہو جاتی ہے۔ اس نے روتے ہوئے اپنے بندھے ہوئے ہاتھوں کو اونچا کرنے کی ناکام کوشش کی اور اس کی کلائی پر وہی ٹوٹی ہوئی اور خون آلود گھڑی نظر آئی جو ابھی تھوڑی دیر پہلے میرے بستر پر گری تھی۔ اس نے ہانپتے ہوئے مزید کہا، بھائی مجھے یہاں قید کیے ہوئے 5 سال بیت چکے ہیں۔ ان 5 سالوں میں سورج کی روشنی کیا ہوتی ہے میں بھول چکا ہوں۔ یہاں نہ دن کا پتہ چلتا ہے اور نہ رات کا، بس موت ہے جو ہر لمحہ میرے سر پر منڈلا رہی ہے، اور سب سے بڑھ کر خوفناک بات یہ ہے کہ جو شخص مجھے یہاں لایا ہے اور جو اس تاریک قید خانے کی چابیاں اپنے پاس رکھتا ہے وہ کوئی عام مجرم یا باہر کا غنڈہ نہیں ہے، بلکہ وہ اس بات کو اچھی طرح جانتا ہے کہ ہم اس تک کبھی نہیں پہنچ سکتے، کیونکہ وہ روز ہمارے ہی گھر آتا ہے، ہمارے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہے اور ہمارے ساتھ کھانا کھاتا ہے، اور اس کی اس بات نے میرے دل کی دھڑکن کو جیسے ہمیشہ کے لیے روک دیا۔ میرا پورا جسم برف کی طرح
ٹھنڈا پڑ گیا اور میرے کانوں میں سناٹا سا چھا گیا۔ ریان کی آنکھوں میں آنسوں کا سیلاب رواں تھا اور اس کا ایک ایک لفظ میرے سینے میں خنجر کی طرح پیوست ہو رہا تھا۔ اس نے کیمرے کے بالکل قریب اپنا چہرہ کرتے ہوئے کانپتی ہوئی آواز میں کہا، بھائی میں آپ مزید اس درد کو برداشت نہیں کر سکتا۔ وہ مجھے جان سے مارنے کی دھمکی دے رہا ہے اور کہتا ہے کہ وہ جلد ہی اس پورے خاندان کو تباہ و برباد کر دے گا۔ بھائی وہ کو اور نہیں بلکہ اور اس کے ساتھ ہی اس ویڈیو میں اچانک ایک بھاری اور کرخت جوتوں کی چاپ گونجی جیسے کوئی تیز قدموں سے اس تہہ خانے کے دروازے کی طرف آ رہا ہو۔ وہ چاپ چھوتے ہی ریان کا چہرہ دہشت کی انتہا کو چھونے لگا۔ اس کے آنکھوں میں موت کا ایسا خوف ظاہر ہوا جو میں نے پہلے کبھی کسی زندہ انسان میں نہیں دیکھا تھا۔ اس نے خوف سے کانپتے ہوئے اپنے دونوں ہاتھوں سے اپنا منہ بند کرنے کی کوشش کی اور گھبرا کر پیچھے کی طرف ہٹنے لگا، مگر لوہے کی زنجیروں نے اسے جانے نہیں دیا۔ اس نے روتے ہوئے آخری بار کیمرے کی طرف دیکھا اور اس کے منہ سے ہجکیوں کے درمیان وہ نام نکلنے ہی والا تھا کہ اسکرین پر اچانک ایک سیاہ نمودار ہوا۔ ایک ایسا ہاتھ آگے بڑھا جس نے کیمرے کا رخ ایک دم سے چھت کی طرف موڑ دیا اور اس کے اگلے ہی سیکنڈ میں ایک زوردار دھماکے کی آواز کے ساتھ ویڈیو کا وہ فریم ہمیشہ کے لیے بلیک ہو گیا اور اسکرین پر صرف اندھیرا اور لیپ ٹاپ کے پنکھے کی مدھم آواز کے علاوہ کچھ باقی نہیں بچا۔ وہ نام جو میرے بھائی کے ہونٹوں پر آ کر رک گیا تھا، اس نے میرے پورے وجود کو ہلا کر رکھ دیا تھا۔ میرا دماغ ہل رہا تھا، میری آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی تھی اور میرے منہ سے کوئی آواز نہیں نکل رہی تھی۔ وہ کون تھا جو پچھلے 5 سالوں سے ہمارے ساتھ ہمارے ہی گھر میں ایک شفیق اور مخلص انسان کا ناٹک کر رہا تھا اور اندر ہی اندر ہمارے گھر کی جڑیں کھوکھلی کر رہا تھا؟ میرے ذہن میں پچھلے 5 سالوں کا ایک ایک لمحہ ایک تیز رفتار فلم کی طرح گھومنے لگا۔ میں نے سوچنا شروع کیا کہ اس طویل اور اذیت ناک عرصے میں کون تھا جو ہمارے گھر کا سب سے زیادہ قریب رہا تھا؟ کون تھا جس نے والد صاحب کی بیماری کے دوران ان کی دیکھ بھال کی ذمہ داری اپنے سر لی تھی؟ کون تھا جو فیکٹری کے تمام مالی اور انتظامی اختیارات سنبھال چکا تھا اور جس کے پاس ہمارے خاندانی تجوریوں کی چابیاں اور کاروبار کے تمام اہم دستاویزات موجود تھے؟ کون تھا جو روزانہ ہمارے گھر آتا، ہم سے ہنس کر ملتا، ہمارے دکھ میں برابر شریک ہونے کا ڈھونڈ کرتا تھا؟ اور وہ کوئی اور نہیں بلکہ ہمارے اپنے گھر کا داماد، ہمارا اپنا بہنوئی کامران تھا۔ یہ خوفناک حقیقت جب بجلی کی طرح میرے دماغ پر گری، مجھے ایسا محسوس ہوا جیسے میرے پیروں کے نیچے سے زمین نکل گئی ہو اور میں کسی اتاہ گھڑے میں گرنا چلا جا رہا ہوں۔ کامران بھائی، جن پر میرے والد صاحب اپنی جان چھڑکتے تھے، جنہوں نے ہمارے ہر وقت میں اس گھر کو سہارا دیا تھا، جنہوں نے پولیس کے ہر چکر میں ہمارا ساتھ دیا تھا اور جنہیں ہم نے اپنے خاندان کا سب سے بڑا محسن اور محافظ سمجھ رکھا تھا، وہی دراصل اس بھیانک اور گھنونے کھیل کے مرکزی اور اصل ماسٹر مائنڈ نکلے تھے۔ میرے دماغ کی ساری گریں ایک ایک کر کے کھلتی چلی گئی۔ مجھے اب اچھی طرح سمجھ آ گیا کہ کیونکہ 5 سال پہلے ریان اچانک غائب ہوا تھا، کیوں اس کی گاڑی شہر کے ویران مضافات سے ملی تھی اور کیوں پولیس آج تک اس کا کوئی سراغ نہیں لگا سکی تھی، یہ سب کامران کی ایک سوچی سمجھی اور خطرناک سازش کا کاروبار اور تمام جائیداد پر اکیلا قبضہ کرنا چاہتا تھا۔ جانتا تھا کہ جب تک والد صاحب زندہ ہیں اور ریان کا کاروباری معاملات میں اس کے ساتھ ہے، وہ اپنے اس مذموم مقصد میں کبھی کامیاب نہیں ہو سکا۔ اس نے بڑی ایک دن کسی بہانے سے اپنی بنائی ہوئی خفیہ فیکٹری یا پرانے گودام کے قریب بلایا اور پھر اپنے گنڈوں کی مدد سے اسے اغوا کر کے اس ویران تہ خانے میں ہمیشہ کے لیے زنجیروں میں جکڑ دیا تاکہ کوئی اس تک کبھی نہ پہنچ سکے، اور خود ہمارے گھر کا سب سے بڑا غمخوار بن کر بیٹھ گیا تاکہ کسی کو بھی
اس پر ذرا برابر بھی شک نہ ہو سکے۔ اس نے صرف ہمارے گھر کو اندر کھوکھلا کر دیا تھا، بلکہ ہماری پوری زندگی کو ایک ایسے عذاب میں تبدیل کر دیا تھا جس سے نکلنے کا کوئی راستہ نہیں تھا۔ یہ سب سوچتے ہوئے میرا سر چکرانے لگا۔ میرے سینے میں ایک ایسا شدید درد تھا جو برداشت سے باہر تھا۔ مجھے ایسے لگا جیسے میرا دم گھٹ رہا ہے، اور میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے اپنا سر پکڑ لیا اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا۔ میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ میں اس قیامت خیز سچائی کو لے کر کہاں جاؤں، کس طرح اپنی اس بوڑھی اور بیمار ماں کو بتاؤں کہ جس داماد کو وہ اپنے بیٹے سے بھی بڑھ کر چاہتی تھی، وہی دراصل ان کے لخت جگر کا سب سے بڑا قاتل اور درندہ ہے۔ کسی طرح اپنے بستر مرگ کے قریب پہنچ چکے بوڑھے والد کو کر دو کہ وہ ان کی تمام محنت اور کمائی ایک ایسے آستین کے سانپ کے ہاتھ میں لگ چکی ہے جو ہمارے ہی گھر کی جڑیں کاٹ رہا تھا۔ غصے، نفرت اور انتقام کی ایک ایسی ہولناک آگ بھڑک اٹھی جس نے میرے ہوش و حواس کو مکمل طور پر اپنے قبضے میں لے لیا۔ میں نے اپنے آپ کو سنبھالا، اپنے آنسو اور میز پر رکھی ہوئی وہ خونی گھڑی اور وہ سیاہ USB اپنے ہاتھ میں مضبوطی سے دبوچی۔ میں نے عزم کر لیا کہ اب میں اس مکروہ اور ظالم انسان کو مزید ایک دن بھی آزاد نہیں رہنے دوں گا، چاہے اس کے لیے مجھے اپنی جان ہی کیوں نہ دینی پڑے۔ میں نے اپنے کمرے کا دروازہ کھولا اور باہر نکل آیا۔ گھر میں وہی پرانا اور گہرا سناٹا چھایا ہوا تھا۔ امی اپنے کمرے میں آرام کر رہی تھی، والد صاحب بھی سو رہے تھے۔ میں نے چپکے سے اپنے گھر کا دروازہ باہر سے لاک کیا اور سیدھا نیچے ڈرائنگ روم میں آ گیا، جہاں کامران کی آمد کا وقت ہو رہا تھا۔ میں نے اس ویڈیو کو اپنے موبائل فون میں بھی کاپی کر لیا تھا تاکہ میرے پاس ایک مضبوط اور ناقابل تردید ڈیجیٹل ثبوت موجود ہو جو کسی بھی عدالت میں اس درندے کو پھانسی کے پھندے تک پہنچانے کے لیے کافی ہو۔ میں جانتا تھا کہ کامران انتہائی مکار اور چلاک انسان ہے۔ وہ اکیلا نہیں تھا، اس کے ساتھ کچھ اور بھی مجرم جڑے ہوئے تھے جو اس غیر قانونی کارروائی میں اس کا ساتھ دے رہے تھے۔ اس لیے مجھے بہت ہی ہوشیاری اور ٹھنڈے دماغ کے ساتھ قدم اٹھانا تھا۔ اگر میں نے ذرا سا بھی جذبات میں آ کر کوئی غلط قدم اٹھایا تو وہ ہوشیار ہو کر نہ صرف خود فرار ہو سکتا تھا، بلکہ میرا بھائی ریان کی جان بھی خطرے میں پڑ سکتی تھی۔ میں نے صوفے پر بیٹھ کر انتظار کرنا شروع کیا اور کچھ ہی دیر کے بعد باہر گیٹ پر گاڑی کی ہارن کی آواز سنائی دی۔ یہ کامران کی گاڑی تھی جو ہمیشہ کی طرح وقت پر فیکٹری سے واپس لوٹا تھا۔ اس کے قدموں کی چاپ حال میں گونجی۔ اس نے حسب معمول اپنے جوتے اتارے اور مسکراتے ہوئے چہرے کے ساتھ اندر داخل ہوا۔ اس کے چہرے پر ہمیشہ کی طرح ایک پرسکون اور شریفانہ مسکراہٹ سجی ہوئی تھی، جسے دیکھ کر کوئی انسان یہ گمان بھی نہیں کر سکتا تھا کہ اس کے اندر ایک کتنا بڑا شیطان چھپا ہوا ہے۔ اس نے مجھے دیکھ کر لہجے میں کہا، ارے سرمد بیٹا، تم اتنی شام کو اکیلے یہاں اندھیرے میں کیوں بیٹھے ہو؟ طبیعت تو ٹھیک ہے نا؟ اس کی یہ بات سن کر میرے اندر کا غصہ اس قدر ابل پڑا کہ میرے ہاتھ پاؤں کانپنے لگے۔ میری اس مکار شخص کے سامنے کھڑا رہنا اور اس کی جھوٹی بیت اور محبت کا ناٹک دیکھنا ایک لمحے کے لیے بھی ممکن نہیں رہا تھا۔ میں نے وہ اپنی جگہ سے اٹھ کر اس کے بالکل سامنے جا کر کھڑا، اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال دی۔ میرے اس غیر معمولی اور سخت رویے کو دیکھ کر کامران کے چہرے کی وہ بناوٹی مسکراہٹ ایک لمحے کے لیے مدھم پڑ گئی اور اس کی آنکھوں میں ایک ہلکی سی حیرت اور گھبراہٹ کے بادل تیرتے ہوئے دکھائی دے۔ اس نے اپنے آپ کو سنبھالنے کی کوشش کی اور پوچھتے ہوئے لہجے میں کہا، کیا بات ہے سرمد، تم اس طرح کیوں دیکھ رہے ہو؟ کوئی پریشانی والی بات ہے کیا؟ میں نے مزید خود پر ضبط نہ کرتے ہوئے اپنی جیب سے وہ سیاہ USB نکالی اور اس کے بالکل منہ کے سامنے کرتے ہوئے سخت اور کپاتی ہوئی آواز میں کہا، پریشانی تو اب تمہاری شروع ہونے والی ہے کامران بھائی، یہ کیا ہے؟ ذرا پہچانتے ہو اسے؟ اس USB کو دیکھتے ہی کامران کا رنگ کاغذ کی طرح سفید ہو گیا۔ اس کے ماتھے پر پسینے کے موٹے موٹے قطرے چمک اٹھے
اور اس کے قدم لڑکھڑا گئے۔ اس نے ایک لمحے کے لیے بھی پیچھے ہٹنے کی کوشش کی۔ اس کا وہ پکا ہوا مکار چہرہ ایک پل میں زرد پڑ گیا اور اس کے گلے سے کوئی آواز نہیں نکلی۔ وہ سمجھ گیا تھا کہ اس کا 5 سال پرانا راز اور اس کا وہ گھناؤنا جرم اب پوری طرح بے نقاب ہو چکا ہے۔ اس نے گھبرا کر ادھر ادھر دیکھا کہ کہیں کوئی اور تو نہیں دیکھ رہا۔ اس کا ہاتھ بے ساختہ اپنی پسٹل کی طرف گیا، مگر اس سے پہلے بھی کوئی حماقت کرتا میں نے اپنے موبائل کا اسپیکر آن کر دیا تھا اور اس یو ایس پی میں موجود ریان کی وہ آخری ویڈیو پوری آواز میں کے اندر چلا دی۔ ریان کی وہ سسکیوں سے بھری ہوئی آواز اور اس کا یہ کہنا، مجھے جس نے قید کیا ہے وہ کوئی اور نہیں بلکہ کامران ہے، پورے گھر میں گونج اٹھی۔ اس آواز کو سنتے ہی کامران کے حواس مکمل طور پر خطا ہو گئے۔ اس کے پیروں کے نیچے سے زمین نکل چکی تھی اور وہ بے بسی سے دیوار کا سہارا لے کر زمین پر بیٹھ گیا۔ وہ جان چکا تھا کہ اب اس کے پیچھے کا کوئی راستہ باقی نہیں بچا تھا۔ اس لمحے گھر کے دوسرے دروازے سے امی اور والد صاحب بھی شور سن کر باہر نکلے اور ریان کی وہ آواز سنی تو دونوں صدمے سے پتھر کے مجسمے بن گئے۔ امی کے منہ سے ایک بھیانک چیخ نکلی اور وہ وہیں فرش پر بے ہوش ہو کر گر پڑی۔ والد صاحب کا رنگ پیلا پڑ گیا اور ان کے ہاتھ کانپنے لگے۔ میں نے فوراً آگے بڑھ کر والد صاحب کو سنبھالا اور اپنی بہن زارا کو آواز دی جو کمرے میں دوڑتی ہوئی باہر آ چکی تھی اور یہ سارا منظر دیکھ کر مبہوت رہ گئی تھی۔ میں نے بغیر ایک سیکنڈ ضائع کیے اپنے فون سے اسی وقت پولیس کے اعلیٰ افسر انسپکٹر طارق کو ڈائریکٹ کال ملا دی اور انہیں تمام صورتحال بتاتے ہوئے فوراً ہمارے گھر پولیس کی بھاری نفری لے کر پہنچنے کا حکم دے دیا۔ انسپکٹر طارق نے جب ریان کی اس ویڈیو کے بارے میں سنا تو وہ بھی دنگ رہ گئے اور انہوں نے صرف 20 منٹ کے اندر اندر پولیس کی کئی گاڑیوں کے ساتھ ہمارے گھر پر چھاپا مارا دیا۔ پولیس نے آتے ہی سب سے پہلے اس مکار دغا باز کامران کو ہتھ کڑیاں لگا کر زمین سے اٹھایا اور اسے گھسیٹتے ہوئے باہر کی طرف لے جانے لگے۔ کامران نے اپنے دفاع میں کچھ بولنے کی کوشش کی مگر اس کا جھوٹ اور اس کا فریب اب سب کے سامنے عیاں ہو چکا تھا۔ اس کے بعد پولیس نے اس کے بتائے ہوئے اس خفیہ تہہ خانے اور پرانے گودام پر چھاپا مار کر جو شہر کے دوسرے کنارے پر واقع تھا، ویران فیکٹری کے نیچے بنا ہوا تھا، جہاں سے میرے بھائی ریان کو زنجیروں میں جکڑی حالت میں زندہ بایاب کروا لیا گیا۔ جب ایمبولینس ریان کو لے کر ہمارے گھر پہنچی، ہم سب نے اپنے 5 سال سے بچھڑے ہوئے بھائی کو دیکھا۔ ہماری خوشی اور آنسوؤں کوئی ٹھکانہ نہیں رہا اور انتہائی کمزور ڈھال تھا، مگر اس کی سانس چل رہے تھے۔ ہم نے اسے فوراً ہسپتال پہنچایا جہاں ڈاکٹروں نے اس کا علاج شروع کر دیا۔ ایسا ایسا اس کی صحت بہتر ہونے لگی۔ کامران اور اس کے تمام کرندوں کو عدالت نے ان کے اس ہولناک جرم کی پاداش میں عمر قید کی سزا سنا دی اور ہمارے خاندان نے اس طویل اور اذیت ناک تاریکی کے بعد بلا آخر سکھ کا سانس لیا۔ وہ یو ایس پی اور وہ ٹوٹی ہوئی گھڑی ہمارے لیے کسی معجزے سے کم نہیں ثابت ہوئی تھی جس نے ایک ہنستے کھلتے گھر کو تباہ کرنے والے درندے کو اس کے انجام تک پہنچا دیا اور ہمارے اجڑے ہوئے آنگن میں ایک بار پھر سے زندگی کی روشنی لوٹا دی، اور اس کے ساتھ ہی ہمارے اس 5 سال طویل اور خوفناک عذاب کا ہمیشہ کے لیے ایک عبرتناک اور سرچہ انجام ہو گیا۔ ظاہری خوبصورتی، خوش اخلاقی اور دنیا دکھاوے کی چمکا دینے والی چالوں پر کبھی بھی اندھا اعتماد نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ انسانی نفسیات اتنی پیچیدہ ہوتی ہیں کہ بعض اوقات جو انسان ہمارے سب سے زیادہ قریب اور غمخوار بن کر رہتا ہے وہی اندر سے سب سے بڑا درندہ اور دشمن نکلتا ہے۔ ہم اکثر زندگی میں سنی سنائی باتوں، خوفناک کہانیوں اور توہمات سے ڈرتے رہتے تھے، جبکہ اصل خوفناک چیز انسان کا اپنا کردار، اس کا لالچ اور اس کی چھپی ہوئی مکاری ہوتی ہے۔ کامران جیسے کردار اس بات کی واضح مثال ہے، جو اپنے ذاتی مفادات اور ہوس کی خاطر کسی بھی حد تک جا سکتے ہیں اور اپنے خون کے بہانے سے بھی ریگ نہیں کرتے۔ اس کہانی میں کامران نے جس طرح 5 سال تک ایک شفیق، رہنمائی اور مددگار کا
ناٹک رچایا اور گھر کے تمام افراد کو دھوکے میں رکھا۔ وہ ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ ہمیں اپنے ارد گرد کے لوگوں کے روبرو نظر رکھنی چاہیے اور اندھی تقلید یا بھروسے سے گریز کرنا چاہیے۔ دوسری طرف یہ کہانی صبر اور امید اور سچائی کی طاقت کو بھی اجاگر کرتی ہے۔ میری ماں کا یہ اٹل یقین کہ ان کا بیٹا زندہ ہے یہ ثابت کرتا ہے کہ ایک ماں کی محبت اور اس کی اندرونی آواز کبھی بھلے زمانہ لاکھ امیدیں چھوڑ دے مگر سچی لگن اور اندرونی احساس ہی انسان کو اس کی منزل تک پہنچاتا ہے۔ یہ کہانی ہمیں یہ بھی درس دیتی ہے مصیبت کے وقت گھبرانے اور ہارنے کی بجائے انتہائی ٹھنڈے دل و دماغ اور ہوشیاری کے ساتھ حالات کا مقابلہ کرنا چاہیے۔ اگر اس موقع پر میں جذبات میں آ کر کوئی غلط قدم اٹھاتا یا کامران پر شک نہ کرتا تو شاید میرا بھائی کبھی اس تاریک قید خانے سے زندہ باہر نہ آ سکتا اور وہ درندہ ہمیشہ کی طرح آزاد گھومتا رہتا۔ اس لیے زندگی کے کسی بھی موڑ پر مشکلات کتنی بھی ہمیں اپنے حواس کو قائم رکھنا چاہیے اور سچائی کی تلاش میں کبھی ہمت نہیں ہارنی چاہیے۔ آخرکار مکاری اور فریب کتنے ہی پردوں میں کیوں نہ چھپے رہیں، ایک نہ ایک دن وہ بے نقاب ہو ہی جاتے ہیں اور جھوٹ کی بنیاد پر بنائی گئی محلاتی دیواریں ایک دن لازمی زمین بوس ہو جاتی ہیں۔ یہ کہانی ہمیں ایک بہتر احساس کرنے والا انسان بننے کی دعوت دیتی ہے جو دوسروں کے درد کو سمجھے اور زندگی کے ہر فیصلے میں ہوشیار اور تدبر سے کام لے تاکہ کوئی دوسرا مکار انسان ہماری سادگی کا فائدہ اٹھا کر ہمارے گھر کو اس طرح اجاڑ نہ سکے۔